سرورا شاہا کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یکنز القدس و ایمان سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر مظہر شان عالی اور چشت کے بدر منیر صاحب جود و سخا صاحب جود و سخا سر چشمہ روشن ضمیر ہو گئی ہے غم کے ہاتھوں چشم پورنم مثل نیر سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا الحمدللہ ہم آہری کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہری کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوگا حضرات گرامی تھوڑی دیر اپنے ذہن کو ہماری طرف متوجہ کریں حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنوں کی نظر میں پھول ہوں دشمنوں کی نظر میں کانٹا تو ہماری تقریر کا کچھ حصہ حضرات سمجھے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ آصف صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والشاکرین والحامدین والمجاہدین والمؤمنین سب سے پہلے آئیے ہم اور اپنے آقا مولا محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ پہ قدمنا میں ایک مرتبہ آواز بلند ہدیے صلاۃ پیش کرو پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد وبارک وسلم علیہ کما تحب وترضى ان تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعر دیکھنا توجہ دینا بہت گہرائی میں سوچنا ہم حاجی ہم نمازی ہم پورا حاجی وہ آدھا حاجی ہم عالم وہ جاہل ہم مفتی وہ قاری شعر دیکھنا اونچے اونچے محسن صاحب اونچے اونچے مجرموں کی ہوگی پرشت حشر میں اونچا سمجھتے ہیں نا اونچا نیچا جو نیچا ہے وہ نیچا جو اور اونچا ہے اور اونچا جو اور اونچا ہے اور اونچا اور اونچا اور اونچا بہت بڑا مجرم سب سے بڑا مجرم ارے میں بتاؤں جب 399 قتل کرنے والا عالم تھا حافظ تھا مفتی تھا قاری تھا کچھ نہیں تھا نبی کی رحمت اس پر جادوگر ہو گئی 99 نے 100 قتل کرنے کے بعد بھی جنتی ہو گیا بولو حق ہے جب بولو حق ہے جب توجہ دینا اونچے اونچے مجرموں کی ہوگی پرشت حشر میں کون پوچھے گا مجھے میں کن گنہگاروں میں صبر کرنا چھوٹا گناہ بڑا گناہ ایک ہوتا ہے باوضو ایک ہوتا ہے بے وضو باوضو کے مطلب وضو کرنے والا بے وضو جس نے وضو نہ کیا ہو باغسل جو پاک صاف و شفاف ہو بے غسل جو ناپاک ہو بے گناہوں میں چلا دیکھو اونچے اونچے مجرموں کی ہوگی پرشت حشر میں کون پوچھے گا مجھے میں کن گنہگاروں میں ہوں اپنے گناہوں میں چلا زاہد دوست کو ڈھونڈنے زاہد کسے کہتے ہیں سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ طواف پہ طواف طواف پہ طواف مدینہ ہم دیکھا ہے مدینہ ہم دیکھا ہے مدینہ ارے تم نے مدینہ دیکھا مدینہ دیکھ کر کے چلے آئے ہندوستان کی سرزمین پر سودا نہ جا سکے اور جس مدینے والے نے اگر تجھے دیکھ لیا قسم خدا کی اگر وہ قلب میں وہ ستھرا ہوا نظر آتا ہے
سبحان اللہ، حق ہے حضرت، حق ہے، حق ہے۔ مدینہ دیکھنا کمال نہیں، مدینے والے کا دیکھنا کمال ہے۔ نہ جانے کتنے حج کر کے آئے بھٹک گئے، نہ جانے کتنا عمرہ کر کے آئے بھٹک گئے، نہ جانے کتنے حافظ ہندو کر کے بھول گئے، نہ جانے کتنے عالم بہت گئے۔ سارا تو جاہلی کو پڑھا، سب مسلم جاہلی ہے۔ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، شاید کیا کہتا ہوں، اونچے اونچے مجرموں کی ہوگی پرشید حشر میں، کون پوچھے گا مجھے میں کن گنہگاروں میں ہوں اور بے گناہوں میں چلا، جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، بے گناہوں میں چلا۔ میدان محشر کو یاد کریں، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے میدان محشر میں۔ اب ایک عبادت گزار آدمی، ایک زاہد آدمی، ایک پرہیزگار آدمی، تقوی شعار آدمی، عمل صالح نیک عمل کرنے والا آدمی میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ کبھی نبی جن میں دیکھا نہ ملے، صدیقین میں دیکھا نہ ملے، شہداء میں دیکھا نہ ملے، صالحین میں دیکھا نہ ملے، اقدام میں دیکھا نہ ملے، اوتاد میں دیکھا نہ ملے، رقبہ میں دیکھا نہ ملے، نوشبہ میں دیکھا نہ ملے، اولیاء کاملین میں دیکھا نہ ملے، علماء دین میں دیکھا نہ ملے۔ حضرات حافظین میں دیکھا، قارئین میں دیکھا، علماء ربانیین میں دیکھا، مفسرین میں دیکھا، مجددین میں دیکھا۔ سرکار کو ہم اور آپ تلاش کر رہے ہیں، سرکار کا پتہ نہیں چل رہا ہے، بے گناہوں میں چلا زاہد جس کو ڈھونڈنے، ارے مغفرات مغفرات بولی دھرا میں گنہگار ہوں۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی دھرا میں گنہگاروں میں ہوں۔ حضرات گرامی توجہ دینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ نے نبی سے سوال کیا، حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، قربان جائے نواز شاہد مصطفیٰ پر یاد کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان دے دو مصطفیٰ کی عطاؤں پر کہ ہمیں اور آپ کو اپنی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا سوال کیا؟ حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میدان محشر میں ہمیں آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ صحابہ نے پوچھا کہاں تلاش، بہت مختصر بتا رہا ہوں، کہاں تلاش کریں؟ نبی نے فرمایا 3 مقام ہوں گے، 3 مقام ہوں گے۔ حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، فدا کا ابھی و امی سے یا رسول اللہ، وہ 3 مقام کون ہوگا؟ کہا ایک مقام وہ ہوگا کہ پلسرات کا راستہ ہوگا، جو راستہ تلوار سے زیادہ تیز اور باؤ سے بھی زیادہ باریک ہے، گنہگار امتیوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ ہمارا اعمال، ہم حافظ ہیں، ہم گھمنڈ کریں ہمارا اعمال پلسرات سے ہمیں گزار دے گا؟ ارے نہیں، اگر نبی کی رحمت ہوگی تب تو ہم گزریں گے میرے پیارے۔ بولو بولو، کہاں ہوگا کہ آپ پلسرات پر کھڑا ہوں گا؟ اب غور فرمائیں، کیا فرمایا نبی نے؟ ایک مقام وہ ہوگا کہ میں پلسرات پر کھڑا ہوں گا، یا پلسرات پر میرا نبی کھڑا ہے، میں پلسرات پر کھڑا ہوں گا اور جبریل امین کے پار پیچھے ہوں گے، جبریل امین کے پار پیچھے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب، توجہ، اے میرے رب میری گنہگار امتیوں کو سلامتی سے کیا دار دے۔ بولو دوسرا مقام کیا ہوگا؟ دوسرا مقام یہ ہوگا کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، آؤ اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پلاتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق کا کھلاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، تیسرا مقام کیا ہوگا؟ تیسرا مقام وہ ہوگا کہ میں نامہ اعمال پر کھڑا ہوں گا، نامہ اعمال پر کھڑا
ہوں گا میرے گنہگار امتیوں کا عمل پورا جا رہا ہوگا. اگر کسی توجہ دینا ہے کسی گنہگار امتی کا عمل کم ہو جائے گا تو میں اس کی کمی کو بولو پورا کہہ دو پورا میں اس کی کمی کو بولو پورا کروں گا میرے پیاروں. کیا سمجھے آپ نبی کی رحمت اگر بچانا چاہے تو ایک تو قتل کرنے والے کو جنتی بنا دے اور اگر نبی کی غداری کسی کو جہنم میں پہنچانا چاہے تو 600 کروڑ برس تک عبادت کرنے والا لعنتی ہو جائے. بولو یا بولو بات نہیں سمجھ میں آ رہی. حضرات گرامی اب آئیے آگے دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یعنی اے ایمان والو توجہ دینا یا دھیان دینا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بول دو یا بولو بولو توجہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. توجہ دینا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو رب کہہ رہا اے ایمان والو کس سے کہا جو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے وہی نا ایمان والے ہیں. بولو وہی نا ایمان والے اے ایمان والو یعنی نماز پڑھنے والا ایمان والا روزہ رکھنے والا ایمان والا زکات دینے والا ایمان والا حج کرنے والا ایمان والا نیک عمل کرنے والا ایمان والا اچھے کام کرنے والا ایمان والا تلاوت قرآن کرنے والا ایمان والا نوافل پڑھنے والا ایمان والا بڑوں سے محبت کرنے والا ایمان والا چھوٹے پر شفقت کرنے والا. بولو ایمان ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اب ایمان ہمارے اندر اتقوا اللہ. ایک بات اور دیکھیں ہم نمازی ہیں ہم روزے دار ہیں ہم عبادت گزار ہیں ہم پرہیزگار ہیں سب کچھ ہمارے اندر ہے ہم تقوی والے ہیں. آپ سب ہم سب تقوی والے ہیں. تو جب تقوی والے ہم ہیں تو پتہ چلا جنت میں جانے کا راستہ ہماری طرف ہے. سپورٹ کرو گا جنت میں جانے کا راستہ ہمیں معلوم ہم نمازی ہیں. دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہم اچھے آدمی ہیں. آب کوثر کا جام پینے کا طریقہ ہمیں معلوم ہم امت محمدی والے ہیں. ہے نا بولو ہے بولو تو ایمان ہمارے پاس میں ہو گیا. اب جنت میں جانے کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے نماز ہمارے پاس روزہ ہمارے پاس توجہ دینا حج ہمارے پاس زکات ہمارے پاس ساری چیزیں ہمارے پاس. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. نماز بھی پڑھ رہے ہیں جنت بھی مل رہی ہے جہنم سے بچ بھی رہے ہیں. اب آگے اللہ دو چیز کہنے کے بعد تیسری چیز رب فرما رہا ہے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. اب یہاں سے دیکھنا اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب نماز نہ پڑھنا اللہ سے ڈرنا نماز نہ پڑھنا اللہ سے ڈرنا نہیں روزہ نہ رکھنا اللہ سے ڈرنا نہیں حج نہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا اللہ سے ڈرنا نہیں. بولو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے ڈرنے کے مطلب ہم نمازی بن جائیں ہم روزہ دار بن جائیں پرہیزگار بن جائیں عبادت گزار بن جائیں. اب یہ رمضان کا مہینہ میرے پیارو غور فرمانا ہم اور آپ اللہ سے اتنا کر رہے ہیں کہ حرام تو دور حرام کھانا تو دور ہم اپنے گھر کے پکوڑی بھی نہیں کھاتے جب تک اللہ اکبر کی وداعی نہ بند ہو جائے. نعرہ تکبیر
کیا سمجھے؟ یہی تو اللہ سے ڈرنا ہے. کیا روزہ سے ہے؟ حلال رزق ہمارے پاس میں موجود ہے یار. کھانا ہمارے گھر میں، پانی ہمارے گھر میں، اچھے اچھے لذیذ جو قسم کے میوات ہمارے گھر میں، تمام اشیاء ہمارے گھر میں، لیکن ہم نہیں کھا رہے ہیں. کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. بولو یار، اللہ کے ڈر سے. اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. میرے آپ غور فرمانا. تو جب ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم جنتی ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ دے وار ایمان کلمہ پڑھا کر کے رب نے مسلمان بنا دیا، ایمان والا بنا دیا. نماز پڑھوا کر، روزہ رکھوا کر، حج کروا کر، اطاعت رسول، اطاعت مصطفیٰ کر، عمل صالح والا بنا دیا. تمام چیز رہتے ہوئے نہ کھانے والا بنا کر خدا سے ڈرنے والا بنا دیا. بولو ہے نا. اب کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب چند منٹ میں دیکھنا یار، تھوڑی دیر میں ایک دم